یہ سچا واقعہ بتایا تھا کسی جگہ پر، وہ کسی یورپین ملک میں غالباً، وہ جمعے کی نماز، جمعے کو چھٹی نہیں ہوتی، تو یہ یار لوگوں نے کیا کیا ہوتا ہے، اتوار کو جمعے کی نماز پڑھتے تھے، اپنے میں سے کسی کو آگے بڑھا دیتے تھے اور دل منا لیتے تھے ہم نے جمعہ پڑھا۔ حضور یہ میرے ساتھ ہی واقعہ ہوا تھا۔ آج آپ کے ساتھ ہوا ہے؟ یہ کینیڈا یاسین شریف پڑھے تو 10 قرآن کریم ختم کرنے کا ثواب ملتا ہے۔ تو آپ 10 قرآن بولو گے تو ایسا آپ کی قدم وسیع کرے گا۔ مکہ پھر آپ وضاح میں سنو تو صحیح، میں نے یاسین شریف پڑھی، اچھا جزاک اللہ، ٹھنڈا ہو جائے گا۔ حدود حرم میں مکہ پاک میں 2 رکعت نفل پڑھ لیں تو پھر 2 لاکھ نفل کا ثواب۔ یہ بھی ہوتا ہوگا۔ بہت سارے وہاں تو 1 سے ملٹیپلائی۔ مجھے تو وہاں کوئی صاحب ملے، کہتے ہیں میں نے منت مانی تھی، واللہ عالم کہیں رقم دینے کا کہا تھا، تو میں یہاں 1 درہم 1 ریال خرچ کر لوں گا تو 1 لاکھ ریال مان لیے جائیں گے، تو کیا میری وہ پوری ہو جائے گی؟ پتہ نہیں آپ کو وہ کہتے ہیں نا کہ وہ آپ کو ایک مقبول حج کا ثواب میں اس سال کرتا ہوں، کیسے وہ ماں کو رحمت کی نظر سے دیکھا تھا۔ جی ایک بار میں ایئرپورٹ پہ تھا، ابھی کراچی ایئرپورٹ میں، ایک نے مجھے لگتا ہے چھیڑا مجھے، بولا نا 2 مسواکیں رکھی ہیں، اتفاق تھا بھی وہ داڑھی والا، مجھے لگا مجھے اس نے چھیڑا، اب مجھے برجستہ جواب آ گیا۔ امیر اہل سنت دامت برکاتہ العالیہ کی بارگاہ میں سوال یہ ہے کہ جس طرح درود پاک پڑھتے ہیں اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد عدد ما فی علم اللہ صلاۃ دائمۃ بدوام ملک اللہ، تو اس کی فضیلت ہے کہ جو ایک مرتبہ پڑھتا ہے 6 لاکھ درود پاک پڑھنے کے برابر ثواب اس کو ملتا ہے۔ تو لوگ ہم سے اصال ثواب مانگتے ہیں، تو اگر کوئی اصال ثواب مانگے تو ہم درود پاک 1 مرتبہ پڑھ کے کیا ان کو یہ کہہ سکتے ہیں کہ میں آپ کو 6 لاکھ درود پاک پڑھنے کا ثواب دیتا ہوں؟ اس بارے میں رہنمائی فرما دیں۔ کہنے میں تو حرج نہیں ہے، تو میں اگر کہہ دوں کہ میں پڑھ لوں مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، یہ آپ کو لاکھوں سلام بارگاہ رسالت میں جو میں نے نظر کیا نا، آپ کو تحفہ دیتا ہوں۔ بات تو صحیح ہو گئی، لیکن اگر میں یہ کہوں کہ یہ مصرع میں نے پڑھا لاکھوں سلام آپ کو یوں دے رہا ہوں، تو اگلا ظاہر ہے کہ جو بھی اس پر گزرے گی۔ اسی طرح آپ اگر یہ کہیں گے نا کہ 6 لاکھ، تو وہ تو یار بڑا عاشق رسول ہے، اتنے دن میں پتہ نہیں 6 لاکھ کیسے پڑے ہوں گے۔ جی تو اس طرح مطلب اس کو بتانا چاہیے کہ میں نے یہ درود شریف پڑھا ہے، اس کی فضیلت 6 لاکھ درود شریف کی ہے، میں آپ کو اصالہ ثواب کرتا ہوں۔ اچھا کم متاثر ہوگا نا، کوئی بات نہیں، متاثر تو ہوگا نا تھوڑا سا، اس کو متاثر کرنا تھا نا، میرے بھائی رب کو راضی کرنا ہے، کوئی متاثر ہوئے نہ ہو۔ یوں تو سورہ اخلاص 3 مرتبہ پڑھ کے، یہ تو بالکل مضبوط حدیث ہے، صحیح حدیث ہے نا۔ قل هو اللہ شریف 1 مرتبہ پڑھیں تو 1/3 قرآن پڑھنے کا ثواب، 1/3۔ 3 مرتبہ پڑھیں پورا قرآن ختم کرنے کا ثواب۔ تو کوئی 3 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھ کے تم کو ختم قرآن کا اصالہ ثواب کرتا ہوں، کیا پتہ یہ اس طرح کرتے بھی ہوں گے، لیکن یہ کہ یہ مناسب نہیں لگتا، یعنی یہ کہتے کہ میں نے سورہ اخلاص اتنی بار پڑھی، بولے فضیلت بھی بتا دیں ہم۔ اسی طرح سورہ کافرون 1/4 قرآن کا ثواب، تو 4 مرتبہ سورہ کافرون پڑھ لیں، قل یا ایھا الکافرون، آپ بول دیں میں نے قرآن ختم کیا۔ یا سورہ تکاثر الہاکم التکاثر حتی، یہ 1000 آیتوں کا ثواب اس میں، تو اگر یہ کوئی پڑھ کر بول دے کہ میں نے 1000 آیتوں کا ثواب آپ کو پیش کیا، یہ پھر کیسے ہوگا؟ یہ آیتوں کی بھی لسٹیں آتی ہیں، اتنی آیتیں اتنے سپارے، تو بہرحال یہ کہ طریقہ وہی ہے کہ سورہ تکاثر میں پڑھ کے آپ کو اصالہ ثواب کیا۔ اور یاسین شریف کا دے دو نا یار، کائے کو یاسین شریف بولتے ہو، 10 قرآن کا ثواب پیش کرتا ہوں۔ یاسین شریف پڑھے تو 10 قرآن کریم ختم کرنے کا ثواب ملتا ہے، تو آپ 10 قرآن بولو گے تو ایسا آپ کی قدم وسیع کرے گا۔ مکہ پھر آپ وضاح میں سنو تو صحیح، میں نے یاسین شریف پڑھی، اچھا جزاک اللہ، ٹھنڈا ہو جائے گا۔ تو بندے کو متاثر کرنے کیوں نکلے آپ؟ مکہ رب پاک کو میں خوش کرے نا۔ حدود حرم میں مکہ پاک میں 2 رکعت نفل پڑھ لیں تو پھر 2 لاکھ نفل کا ثواب۔ یہ بھی ہوتا ہوگا۔ بہت سارے وہاں تو 1 سے ملٹیپلائی۔ مجھے تو وہاں کوئی صاحب ملے، کہتے ہیں میں نے منت مانی تھی، واللہ عالم کہیں رقم دینے کا کہا تھا، تو میں یہاں 1 درہم 1 ریال خرچ کر لوں گا تو 1 لاکھ ریال مان لیے جائیں گے، تو کیا میری وہ پوری ہو جائے گی؟ پتہ نہیں کوئی اس طرح زکوٰۃ بھی نہ حساب کر لیتا ہو کہ بھئی وہاں تو تھوڑے سے دے دوں گا تو لاکھوں سے ملٹیپلائی ہو جائیں گے، تو وہ ثواب الگ ہوگا حضور، لیکن جو چیزیں فرض واجب یا اس طرح کی ہیں وہ تو پوری کرنی ہوں گی نا۔ جی
آپ کو ایک وہ کہتے ہیں نا کہ وہ آپ کو ایک مقبول حج کا ثواب میں اس سال کرتا ہوں. کیسے وہ ماں کو رحمت کی نظر سے دیکھا تھا. جی جی. اذا زلزلت الارض زلزالها، یہ جو سورۃ الزلزال، سورہ زلزال جو ہے یہ آخری پارے میں، یہ پڑھیں تو آدھے قرآن کا ثواب، 2 مرتبہ پڑھیں پورا قرآن جیسے ختم کر لیا. یہ بھی کوئی بڑی صورت نہیں ہے. یوں اللہ پاک نے ہمارے لیے ثواب بہت رکھے، لیکن ہمیں اس سے وہ کیش، ہم اپنی عزت کے لیے اس کو معاذ اللہ نہیں. آدمی اپنی نیکیاں چھپائے یار، تاکہ ایک دم وہ اس کا وہ عزت بنانے کے لیے حساب کتاب اس طرح کرے. نہیں، مسواک آپ کے ساتھ ہونی چاہیے. یہ بھی فرض و واجب نہیں ہے، مسواک کرنا یہ سنت ہے. آپ جہاں بھی رکھیں، کیونکہ اب دکان پہ جاتے ہیں، بازار جاتے ہیں، تو پھر مسواک سے محرومی ہے اگر پاس نہ ہو تو کہیں بھی مناسب جگہ پر کوئی چھوٹی سی جیبیا بنا لیں جہاں آپ کو سہولت ہو اور اس کی بے ادبی بھی نہ ہوتی ہو، تو وہاں یہ سما جائے گی. اگر سمجھ میں آتی ہے یہ آئیڈیا، اس کو قبول کر لیجئے. اگر مسواک ہی نہیں رکھنی تو وہ پھر میں کیا کہہ سکتا ہوں. ان سے محبت کرو گے نا میرے آقا کی سنت سے تو راستے نکل آئیں گے. مسواک ساتھ رکھنی ہے. مسواک ساتھ ہوگی تو دنیا میں جہاں بھی جائیں گے. اب نہیں ہے سامنے جیب تو آدمی بولے گا مسواک کہاں رکھوں. تو جیسے آپ نے فرمایا کہ موبائل بھی رکھتے ہیں تو یہ بھی رکھتے ہیں تو بٹوا بھی رکھتے ہیں تو یہ چیزیں رکھتے ہی ہیں، تو مسواک بھی کہیں رہ جائے گی. یوں ایک بار میں ایئرپورٹ پہ تھا، کراچی ایئرپورٹ میں، تو میں نے 2 مسواکیں رکھی ہوئی تھی. اب میں جا رہا تھا ملک سے باہر، ایک نے مجھے لگتا ہے چھیڑا مجھے کہ مولانا 2 مسواکیں رکھی ہیں. اتفاق تھا بھی وہ داڑھی والا، مجھے لگا مجھے اس نے چھیڑا. اب مجھے برجستہ جواب آ گیا یار. میں نے کہا یار میں سفر میں جا رہا ہوں، اگر ایک آدھ گم ہو جائے تو دوسری کام تو آ سکتی ہے نا. یہ بولتی بند ہو گئی. سمجھ میں آ گیا جواب. تو یہ کیا مطلب یار، اب تو میرا خیال ہے موبائل بھی 2 رکھتے ہوں گے. ایک یوں کان پہ رکھ کر بات کرنے کا الگ، تو یہ واٹس ایپ الگ، 2 بھی رکھتے ہیں اسے. یہ موبائل گلے میں پہنتے ہیں، یہ سیلفی بنانے کی اسٹیک یا جو بھی، بالکل میں نے گلے میں ہار پہنے ہوئے دیکھے موبائل پہنتے ہیں. ایئرپورٹوں پہ اس طرح کے طرح کے نمونے کے لوگ نظر آ جاتے ہیں، کرتے ہوتے لگے ہوتے چاروں طرف. تو میرے آقا کی سنت کے لیے جگہ نکالو. یہ تو دل میں رکھنے والی شے ہے یار. تو آگے بھلے جیب نہیں ہے، نو پرابلم، کہیں بھی رہ جائے گی. تو یہ طے ہوا کہ مسواک کو اپنانا ہے اور اس سنت کو قبر میں جانے تک نبھانا ہے انشاءاللہ. اور اس کے لیے اپنے پورے لباس میں کہیں نہ کہیں جگہ بنانا ہے تاکہ یہ ہمارے ساتھ رہے کہ جہاں ضرورت پڑے وضو کریں ہم تو مسواک کر لیں انشاءاللہ. یہ بہت ہی پیاری ترغیب امیر سنت میں عطا فرمائی ہے. آفیسز میں کام کرنے والے، اسکول کالج یونیورسٹیز میں پڑھنے والے، یا جہاں بھی آپ آتے جاتے ہیں، جب گھر سے نکلتے ہیں 9-10 بجے عموماً لوگ گھر سے نکل رہے ہوتے ہیں، ظہر بھی مارکیٹ میں باہر ہے، عصر بھی باہر ہے، مغرب بھی باہر ہی ہو جاتی ہے. تو مسواک جیسی عظیم سنت، اگر مسواک ہمارے ساتھ ہے تو انشاءاللہ عز و جل ہمیں نماز کے وقت مسواک کرنے کی سعادت نصیب ہوتی رہے گی. تو تمام عاشقان رسول سے درخواست ہے کہ آپ مسواک اپنے ساتھ ہی رکھنے کی عادت بنا لیں. کئی ایسے ہوتے ہیں جو بغیر چشمے کے، بغیر قلم کے، بغیر رومال کے نہیں گھر سے نکلتے. اب تو موبائل تو پیسہ فرمایا، موبائل کے ساتھ ساتھ اب تو وہ بھی ہے نا، وہ کیا پاور بینک، موبائل چارج کرنے کا بیٹری کو الگ لے کر ہم گھوم رہے ہوتے ہیں، وہ کچن الگ لے کر گھوم رہے ہوتے ہیں. کان میں کچھ پہنتے ہیں، یہ بھی وہ رکھتے ہیں. یہ مطلب کہ ایئر بورڈ ہے تو ہینڈ فری ہے، یعنی کہ جیب میں ہمارے پاس بہت کچھ ہے، ہماری جیبوں میں بھرا ہوا ہے. نہیں ہے تو مسواک نہیں ہے. تو مسواک آج سے ہر عاشق رسول اپنے ساتھ رکھنے کی نیت کر لے انشاءاللہ. کہ ایسے دنیا میں حالات ہیں، دعوت اسلامی میں کام کرنے کا بہت ضروری ہے. کسی نے مجھے سچا واقعہ بتایا تھا، کسی جگہ پر وہ
किसी यूरोपियन मुल्क में गालिबन वो जुम्मे की नमाज, जुम्मे को छुट्टी नहीं होती, तो ये यार लोगों ने क्या किया होता है, इतवार को जुम्मे की नमाज पढ़ते थे, अपने में से किसी को आगे बढ़ा देते थे और दिल मना लेते थे हमने जुम्मा पढ़ा। हुजूर ये मेरे साथ ही वाकया हुआ था। आज आपके साथ हुआ है? ये कनाडा जब मैं पहली बार गया था तो कनाडा के एक शहर में हम गए थे, तो वहाँ मुलाकात हुई जुम्मे की नमाज के बाद। तो किसी ने मुझे आकर कहा कि ये वो इस्लामी भाई हैं, ये वो भाई हैं जिनके वालिद साहब ने जुम्मे को जुम्मा करवाया। तो मुझे उस वक्त समझ नहीं आई बात कि क्या कह रहे हैं। तो जब मुलाकात ख़त्म हो गई तो मैंने पूछा, वो आप जो कह रहे थे जुम्मे को जुम्मा करवाया, तो कहा आज से कुछ सालों पहले की बात है कि यहाँ थोड़े ही मुसलमान थे, जुम्मे को छुट्टी होती नहीं थी, इतवार को आके जुम्मे की नमाज़ पढ़ते थे। तो इनके वालिद साहब ने आके लोगों को समझाया कि भाई जुम्मे की नमाज तो जुम्मे के दिन होगी। तो फिर इनके वालिद साहब के बाद से जो है ना वो जुम्मा जो है जुम्मे के टाइम पे होने लगा है। मैं तो सुन के हैरान हो गया कि दुनिया में कोई ऐसी जगह भी थी जहाँ ऐसा भी होता था। अल्लाह अकबर। अब क्या पता ये आपका वाक्य हो, किसी ने मेरे अलग से सुना हो, वो भी हो सकता है। दुनिया में क्या क्या हो रहा है यार, टाइमिंग के मसाइल है, जो चांद के मसाइल है, शबे बारात, शबे महराज या इस तरह के इज्तिमात भी बाज़ जगहों पर चूंकि छुट्टी नहीं होती तो वो फिर छुट्टी वाले दिन एक दो दिन पहले कर लेते हैं।